یوتھ جو آرگنائزیشنز ہیں, جو یوتھ ریپریزنٹیٹیوز ہیں, وہ موجود ہیں. کسی بھی خالی پاکستان میں کسی بھی معاشرے کا, کسی بھی ملک کا مستقبل جو ہے اس کی یوتھ سے وابستہ ہوتا ہے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جو سٹیٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کا 60% جو ہے وہ کمپرائز اس وقت جو ہماری پاپولیشن ہے وہ یوتھ کو اوپر مشتمل ہے. اب اتنے بڑے پوٹینشل کو ہم استعمال کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ لوگ کس طرح اٹھا سکتے ہیں اور آپ کا فائدہ پاکستان کس طرح اٹھا سکتا ہے. اب یہ $100 ملین کویسچن ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم روتے اور چیختے تو رہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا, ہم یہ بات تو کرتے رہتے ہیں کہ آگے نہیں جا رہا, لیکن جن کی بنیاد پر ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے آج تک ان کے لیے کیا کیا ہے. سیاسی نعرے تو ہم نے بہت لگائے کہ یوتھ یوتھ یوتھ, لیکن ایکچوئل یوتھ کے لیے پاکستان کے اندر ہم نے کیا کیا ہے اور ہماری یوتھ کا پوٹینشل کیا ہے. آپ لوگ, آپ جیسے بچے اور بچیاں ہی ان حالات کے اندر پڑھائی کرتے ہیں, چاہے وہ ایلیٹسٹ کوئی یونیورسٹی ہے, چاہے وہ ایک فار فلنگ ایریا کے اندر چھوٹا سا اسکول ہے, وہاں سے پڑھ کر آپ نکلتے ہیں اور آپ کو اگر جب موقع ملتا ہے تو آپ دنیا کے اندر اپنا لوہا منواتے ہیں. آج دنیا کی تمام بڑی آرگنائزیشنز کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ڈلیور کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ پوٹینشل ہمارا بڑا ہے. اور مجھ کو جو UN کے سیکرٹری جنرل تھے بان کی مون, ان کے لیے مجھے کوٹ یاد آ گئی کہ ہی واز ان افریقہ, اور وہاں پر ایک بچے نے ان سے کہا کہ یہ ہم بیٹھے ہوئے ایک جھونپڑے کے اندر اور ہم پڑھ رہے ہیں, تو یہاں پر اس طرح ہم ایک جھونپڑے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا مستقبل کیا ہے. تو بان کی مون نے کہا تھا کہ میں نے کہ تم مجھ سے لکی ہو, یو آر لکیئر دین می, کہ میں نے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھا تھا, تم تو پھر ایک شیلٹر کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہو. تو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اور ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ دیر از آلویز اے پلیس ایٹ دا ٹاپ فار دا پیپل ہو اسپائر فار اٹ. تو آپ کی جو اسپائریشن ہے نا, لیکن خالی اسپائریشن نہیں, ہارڈ ورک, کمٹمنٹ, آنیسٹی, یہ چیزیں اگر ہم لے کر چلیں گے تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. میں جو پینلسٹ ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں, مطلب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر محنت کر کر ایک جگہ پر پہنچے ہوئے, اور شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا. شارٹ کٹ جو ہے اس کی ہمیشہ وقتی طور پر تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کو کچھ مل رہا ہے, لیکن ان دا لانگر رن آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو آپ کو ملنی چاہیے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب بات آ جاتی ہے کہ وی ور پارٹ آف گورنمنٹس آلسو, اور ہم ابھی اپوزیشن میں ہیں اور وائنگ فار کہ ہم دوبارہ حکومت میں آئیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی جو ہے وہ ہم نے دی تھی 2010-11 کے اندر, اور وہ جو یوتھ پالیسی تھی اس کے اندر ہم نے بھٹے پہ کام کرنے والے بچے اور بچیوں سے لے کے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایلیٹسٹ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے, فار فلنگ ایریاز کے بچوں سے لے کے شہروں میں رہنے والے بچے, ان تمام کا 3 سال میں احاطہ کر کے جو ہم نے یوتھ پالیسی پنجاب کی پہلی دی تھی, اس کے اندر سے جو چیز نکل کر آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ صرف ایک ہی وے فارورڈ ہے, اور وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کریں. اور جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں, آپ سکل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. دنیا کے اندر جو ہم مہذب معاشروں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ 40-45% بچے اور بچیاں ہیں جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں, باقی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں, اور دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور ایک روبسٹ معاشرے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے اندر سکل ڈیولپمنٹ بھی ہو, آپ اس کو بھی اٹھا رہے ہو, آپ اتنی ہی عزت جو سکل والے کو دے رہے ہو جتنا آپ ہائر ایجوکیشن اور پروفیشنز باقیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو نکل کر آئی تھی کہ ہیلدی مائنڈ کے لیے ہیلدی باڈی ہونا بہت ضروری ہے. مطلب یہ جو ساری اس کے اندر جو ہمارا تھا, اور اس میں ہم نے سپورٹس کے اوپر بہت زیادہ, اور ہم نے جو ہے پنجاب یوتھ فیسٹیول شروع کیا جو بدقسمتی سے سیاست کی نظر ہو گیا. ادروائز
یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا تھا جس پہ 60 لاکھ آپ جیسے بچے اور بچیاں شرکت کر کے اس کے اندر پوری دنیا میں، مثال کے طور پر یہاں سے کبڈی کی جو ٹیم نکلی لڑکوں اور لڑکیوں کی، وہ آج جن کو کوئی 1000 روپیہ نہیں دیتا تھا، وہ پاؤنڈز اینڈ ڈالرز کے اندر جو ہے وہ آج لے رہے ہیں. جو انٹرنیشنل کبڈی لیگ بنی، جو ویمن ہاکی ٹیم پاکستان کی بنی، وہ ساری کی ساری وہاں سے ٹیلنٹ نکل کر آیا. اٹس اے لانگ سٹوری. میں صرف ایک بات کہہ کے ختم کروں گا کہ ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. تو یہ آج پاکستان کو ضرورت ہے اس عمر کی. اور رانا اسد صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ آپ کی جنریشن، وہ ہم ایکچولی مظلوم جنریشن ہے، کیونکہ ہم اپنے بڑوں کا مار بھی کھاتے رہے، ان کا غصہ بھی سہتے رہے، اور اب ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب جنریشن ایک ایسی آ گئی ہے جو ہم سے زیادہ انلائٹن ہے، جس کے پاس ہم سے زیادہ اویئرنیس ہے، اور ہم ڈر کے مارے ان کے آگے نہیں بولتے کہ وہ جو ہے اس کے، کیونکہ وی تھنک اینڈ یس اٹ از اینڈ وی ہوپ کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے معاملات زندگی کو طے کریں گے. میں آخری ورڈ آف جو ایک ایڈوائز دے کے، اور میں سب سے پہلے جو آرگنائزرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ معاشرے کے لیے، اور خاص طور پر جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، کرونا کے بعد جو دنیا کے حالات ہیں، اس کے اندر ہم نے سروائیو کس طرح کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے اور آپ جیسے جو کروڑوں بچے اور بچیاں، انہوں نے اپنا مستقبل کیسے بنانا ہے اور اپنے ارد گرد معاشرے کو کیسے بہتر کرنا ہے. دس از اے بگ چیلنج فار پاکستان، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جب سیدھا کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. کیونکہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ آپ کا ٹیلنٹ ایمینس ہے، تو اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ کریں، اپنے کمیٹڈ رہیں، ڈیڈیکیٹڈ رہیں، آنیسٹ رہیں، ہارڈ ورک کریں، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تھینک یو ویری مچ.